لیکن اگر جب تو نے قانون پاس کر دیا اگلے دن تجھے اپنی کتابیں راوی میں بہانی پڑیں گی. نہیں 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 نہیں, میری قوم کا جو جوان بیٹھا نا اگلے جملے میں مجھے جوان کی تائید چاہیے. اگر تم کہتے ہو کہ صحابہ کو برا کہنے والے کو سزا ہونی چاہیے تو ہم تیری کتابیں تیرے منہ پہ رکھیں گے. اس بندے کا کیا کرو گے جو ممبروں پہ علی کو برا کہتا رہا؟ اس بندے کو پہلے سزا دو. اس ملک میں یہ قانون پاس ہی نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. اگر تم مولوی قانون بناؤ گے کہ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے, پھر ان صحابہ کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ بول پڑو بول پڑو. جنگ صفین میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی, یہ قتل کر رہے ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں, یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ. جنگ جمل میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی, خالد بن ولید بھی صحابی, مالک بن نویرہ بھی صحابی. ایک قتل کر رہا ہے ایک قتل ہو رہا ہے. پہلے بتاؤ کہ صحابیت کا معیار کیا؟ ہمیں کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. ہم سے یہ نہ پوچھا کرو کیوں نہیں مانتے, ہم سے کبھی آ کے پوچھو کس وجہ سے نہیں مانتے. ہم تمہیں وجہ بتا دیں گے کہ ہم کس وجہ سے نہیں مانتے. نہیں جی, ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تیری حسرت ہی رہنی ہے, یہ تیری خواہش پوری نہیں ہونی, یہ کبھی بھی نہیں پوری ہونی, یہ تیرے بڑی دیر کی حسرت ہے. یہ تیری بڑی پرانی حسرت ہے کہ ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے آئیں گے. جی ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے کے آئیں گے. پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. مجمع خاموش بیٹھا, میں دلیل دوں. یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے آئیں گے, جبکہ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے سے میرے مولا حسن نے کہہ دیا تھا کہ تو میرے نوکر کا بیٹا ہے, تو میرے نوکر کا بیٹا ہے. اس نے جا کے باپ کو شکایت کی تھی, بابا محنت بھی ہماری, تخت بھی ہمارا, تاج بھی ہمارا, یہ کچی حویلیوں میں رہنے والے سید ہمیں نوکر کا بیٹا کہہ رہے ہیں. باپ نے کہا لکھوا کے لے آ, جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا. صحابی اپنے آپ کو نوکر کہلوا رہے ہیں. تو جو ہے صحابہ, جی ہاں یہ شیعہ جی یہ صحابہ کو نہیں مانتے. کن صحابہ کو نہیں مانتے؟ ہمارے پاس بھی لمبی لسٹ ہے, ہم بھی نام دے دیں گے کہ تم ان کو نہیں مانتے. تم جناب سلمان محمدی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم ابو ذر غفاری کی بات کیوں نہیں کرتے؟ عمار یاسر کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ مقداد کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ حذیفہ یمانی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بلال حبشی کا قصہ کیوں نہیں سناتے؟ ان کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے. ہاں ہاں ہاں, یہ ضروری ہے کہ بندہ وی آئی پی صحابہ کو مانو تو پھر صحابہ کی عزت ہوتی. یہ صحابی نہیں, عزت والے چہرے میرے سامنے بیٹھے. 1,25,000 صحابی غدیر کے میدان میں نبی کے سامنے کھڑا. یہ سنی کتابوں میں لکھا ہے 1,25,000. ہم پہ اعتراض مسکینوں پہ, یہ نہیں مانتے یہ نہیں مانتے. یہ تو 1,25,000 کے نام بتا. میں نیاز بیگ میں کھڑا ہوں, یہاں تائید نہیں ہوگی تو پھر کہاں جا کے میں نے پڑھنا ہے؟ 1,25,000 صحابی ہیں, نام بتا. نیاز بیگ شیعوں کا شہر, شیعوں کی آبادی, شیعوں کا گھر, چل رہے دیتے ہیں. 25,000 اوپر والا چھوڑ, 1,00,000 کے بتا. تیریاں گلاں تو میں نے پرچا ہونا ہے. میرے اوپر اعتبار کر.
میں کم کروں گا تو تو پھر کرنا، کوئی کسر رہے گی تو پھر تو آ جا۔ لہذا توجہ میری طرف کرنا۔ 75,000 کے بتا، تیرے پاس 75,000 صحابہ کے نام نہیں، تو 1,25,000 پی جائے مسلمان، میں 2-4 چھوڑ دوں، کافر۔ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کوئی عقیدے میں منافقت نہیں، ہم جنہیں نہیں مانتے نہیں مانتے۔ مجھ سے کوئی نہیں بندے راضی کرنے کے لیے ہر نام کے ساتھ حضرت لیا جاتا، جب نہیں مانتے تو پھر نہیں مانتے۔ عقیدے میں کوئی تنگی تو نہیں ہے نا جی، ہمارا عقیدہ ہے، ہم نہیں مانتے، ہم اہل بیت کے مقابلے پہ آنے والے کسی کو بھی نہیں مانتے، کوئی بھی ہو۔ ہماری عقل، ہمارا ذہن، ہمارا عقیدہ، ہماری ماؤں کی تربیت ہمیں نہیں ماننے دیتی جو اہل بیت کے مقابلے پہ۔ جب میں نے یہ جملہ کہہ دیا جو اہل بیت کے مقابلے پہ آئے، اب آج کے بعد یہ نہیں کہنا یہ صحابہ کو نہیں مانتے، کہنا یہ انہیں نہیں مانتے جو اہل بیت کے مقابلے پہ آئے۔ اہل بیت علیہ السلام تھے، علیہ السلام ہیں، علیہ السلام رہے۔ صحابہ کا مقابلہ اہل بیت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابی کوثر پی سکتا ہے، ساقی کوثر تو نہیں بن سکتا۔ پچھلا مجمع چپ ہے، پچھلے لوگ چپ ہیں، صحابی کوثر پی سکتا ہے، ساقی کوثر تو نہیں بن سکتا۔ بابا جی صحابی جنت میں جا سکتا ہے، سردار جنت تو نہیں بن سکتا۔ صحابی متقی ہو سکتا ہے، امام المتقین تو نہیں ہو سکتا۔ صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین تو نہیں ہو سکتا۔ صحابی محمد کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، محمد کی پشت میں تو آگے نہیں بیٹھ سکتا۔ صحابی قرآن حفظ کر سکتا ہے، قرآن کا مالک نہیں بن سکتا۔ صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا۔ یہ صرف اہل بیت کا خاصہ ہے۔ علی کو سب کچھ مانو، ولی نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو۔ بطول کو سب کچھ مانو، فتق نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو۔ اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ لے جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں منبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں، بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی۔ بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی۔ بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی، جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ بسم اللہ سے حق کے انکار سے بی بی نے حق کہا، فضیلتیں نہیں منوائی۔ انہیں کوئی ان کی فضیلت کو نہ مانے تو کیا ان کی فضیلت میں کمی آ جائے گی؟ ان کی بی بی نے دار میں فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ اللہ نے قرآن میں ان کا حق منوایا ہے۔ کافر اور ہوتا ہے، فاجر اور ہوتا ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کی حدود کے اندر آئے ہی نہ، وہ کافر۔ جو اندر آ کے اندر سے حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ جو باہر کھڑا ہو اور حدود میں آئی نہ، وہ کافر ہے۔ جو آ کے دائرے میں پھر حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔
نے فضیلت کا انکار کیا، جس نے اندر سے حد کو توڑا اس نے حق کا انکار کیا۔ کاش کوئی جملہ یہ کوئی اور پڑھتا اور میں سنتا۔ بی بی صرف کافر کرنے نہیں آئی تھی، فاجر بھی کرنے آئی۔ علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تھا، اے فاسق و فاجر، تو نے اسلام کی حدود کو توڑا، تم نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ بی بی دربار